اب ہوگا۔ اب اس حساب میں اگر دخل دے دیں نبی ولی، جیسے ہمارے ہمیں غلط صفات آ گئی، تو کیا فائدہ ہوگا پھر اتنے کہ اعمال لکھو، تول لو، وزن کرو، حساب ہو، آخر میں نتیجہ صفر کہ حضرت صاحب کھڑے ہو گئے، یہ میرے ماننے والا چھوڑو، اللہ تعالیٰ بے بس فرشتوں سے چھین لیا۔ وہاں بھی فرمایا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، صرف اللہ کی اپنی مرضی، اللہ کی اپنی مشیت نافذ ہوگی، کسی دوسرے کی مداخلت نہیں ہوگی۔ کوئی دخل نہیں دے سکے گا، نہ بخشوانے میں نہ سزا دلوانے میں۔ کوئی کسی سے کتنا ناراض ہو، اگر وہ شخص ایسے عمل کر کے گیا ہے کہ اللہ راضی ہے، سزا نہیں دے سکتا کوئی، سزا صرف اس کو ملے گی جس کو اللہ سزا دینا چاہے گا، اور بخشا وہی جائے گا جس کو اللہ بخشنا چاہے گا۔ یہ آیات اتنی آتی نا، جس کو چاہے گا بخشے گا، جس کو چاہے گا سزا دے گا، جس کو چاہے ہدایت دیتا، جس کو چاہے گمراہ کرے گا۔ یہ چاہنے نے بھی دنیا کو بے وقوف بنا دیا، یعنی قرآن مجید جو ہے اس کے ذریعے ہی نادان لوگوں نے گمراہی ایجاد کر لی، کہ وہاں کوئی اصول اور ضابطہ نہیں، پتہ نہیں کیا اندھی لاٹھی اللہ نے چلانی ہے، کس کے لائے، بالکل غلط بات۔ جہاں جہاں یہ ہے نا، جو چاہے گا آپ پلے باندھ لیں، صرف شرک کراتے ہیں کہ جو کہتے ہیں نا کہ دوسروں کے چاہنے سے کچھ ہوگا، یہ غلط، صرف اس کے اپنے چاہنے سے جو ہوگا، خود اپنی مرضی سے فیصلے کرے گا اپنے اصول ضوابط کے تحت۔ باقی وہ چاہنا نہ اندھے کی لاٹھی ہے، نہ مجنون اور بچے کے فیصلے ہیں، وہ ایک حکیم اور دانا کے فیصلے ہیں۔ اس کے لیے اس نے ضابطے اپنی کتاب میں بیان کر دیے ہیں کہ یہ ہدایت پائیں گے، یہ گمراہ ہوں گے۔ وما بیان بھی کر دی، کہیں گمراہوں کے بارے میں کہا وما یضل الا الفاسقین، کہیں ہدایت دینے والوں کا وہ ہدایت دے گا، یہدی من اناب، جن میں شوق اور رغبت ہوگی ان کو ہدایت دے گا۔ بخشے گا جو ہے یہ کام کریں گے، سزا دے گا جو، وہ بخشے گا کس کو بخشنا چاہے گا، چاہنا بتا دیا ہوا، وہ چھپا نہیں وہ، مگر دوسروں کے چاہنے سے کچھ ہو جائے، فرمایا یہ غلط۔ اور ساری دنیا چاہتی رہے نا کہ بخش دو، مگر اللہ کے قانون کے مطابق وہ سزا کے لائق وہ نہیں بخشا جائے گا۔ بخشے گا اس کو جس کو وہ خود بخشنا چاہے گا، یعنی جو اس کے قانون کے مطابق بخشش کے لائق ہوگا۔ اسی لیے کہا یوم لا تملک نفس نفسا شیئا، کوئی اس دن دوسرے کا کچھ نہیں بنا سکے گا، وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، حکم سارا اللہ کا اپنا چل رہا ہوگا۔ تو اس لیے کہا کہ اگر مانو نا کہ فیصلوں میں دوسرے بھی مداخلت کر لیں گے، پھر بھی عدالت گئی، تماشا بن گیا، نہیں، بخشے گا اس کو جو خود اس کے قانون کے مطابق بخش کے لائق ہوگا، سزا اس کو دے گا جو اس کے قانون کے مطابق سزا کا حقدار ہوگا۔ یہاں پھر واللہ علی کل شیء قدیر، دیکھیں ایک ہی آیت میں سارے سوال کا جواب ملتا ہے۔ پہلے بادشاہ ہو، دوسرا یہ ہے کہ وہ جانتا اپنی سلطنت میں جو کچھ ہوتا، پھر اس کو فکر بھی ہو کہ انصاف کرنا، پھر دوسروں کی مرضی نہ دخل دے جائے، کوئی پریشر نہ پڑ جائے، اور آخری بات ہے کہ اتنی طاقت ہے اس میں، اتنا بڑا جہان ہے، اتنے لوگ مر رہے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، سب کو جانے، سب کو، اس کا فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر۔ تمہارے جو اندازے ہیں نا اللہ سے بہت اونچا، اس کی قدرت جو ہے نا اس کا تم کوئی اندازہ نہیں، اس لیے قادر بھی نہیں کہا، قادر بھی کہیں آ جاتا مقدر، مگر یہ تو قدیر ہے نا، دوام اور استمرار، ہر وقت ہر حال میں وہ قادر ہے، کسی وقت وہ قدرت اس سے سرب نہیں ہوتی۔ یہ ایک ایت ہی کافی ہے، پلے باندھ لے آدمی، کیوں شرعیت سے منہ پھیرے گا کہ جو کر رہا ہے تو اللہ دیکھ رہا ہے، حساب دینا پڑے گا، چھڑانے کوئی نہیں آئے گا، طاقت اس کی ایسی ہے کہ تو بچ نہیں سکے گا۔